ناظرین کرام، جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق دبا لیا یا اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس کا حساب لے گا، اور اس دن جب کہ ہر شخص ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، حق تلفی کے عوض میری نیکیاں دوسروں کو تقسیم کر دی جائیں گی، اور وہاں میری مفلسی پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس طرح تصور سے ہی مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو تو خیانت کرنے میں ایسے شخص کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی علامت اور پہچان قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر امانت داری کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد الہی ہے، تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امانت داری کو تقوی سے جوڑ دیا ہے، یعنی جس کو موت کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب اور عدالت الہی پر یقین ہو، جس کے دل میں خوف خدا اور اس کی گرفت کا احساس ہو، اسے چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جس کا جو حق ہے پورا ادا کر دے، اس لیے کہ اس دنیا میں خیانت کرنے والا قیامت کے دن چین و سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہاں ایک ایک کا حق ادا کرنا ہوگا اور بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا، لیکن جس کو آخرت پر یقین نہیں وہ جو چاہے کرے، دنیا میں چند روزہ زندگی کے بعد آخر اپنے کیے ہوئے پر افسوس ہوگا اور بڑے خسارے میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ زمانہ قیامت جیسے جیسے قریب ہوگا ایمانی قوت کم ہوتی چلی جائے گی، اس کے نتیجے میں امانت داری بھی اٹھ جائے گی، اور حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی بڑی آبادی ہوگی مگر امانت دار پوری آبادی میں ایک آز بڑی مشکل سے دستیاب ہوگا، اور وہ بھی حقیقت میں امین نہ ہوگا۔ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار شخص ہے، آدمی کی تعریف ہوگی کہ کیسا عقلمند، کیسا خوش مزاج اور کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نہ ہوگی۔ امانت داری کی اس قدر اہمیت کے باوجود آج کے اس معاشرے میں اسے کوئی وزن نہیں دیا جاتا۔ دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی امانت اور حق کی ادائیگی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا مکمل طور پر ادا کرنا دینی و شرعی فریضہ ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف امانت داری کا حکم دیا بلکہ خود بھی تمام زندگی اس پر عمل کیا۔ وسط نبوی سے قبل ہی آپ صادق اور امین کے طور پر پورے عرب میں شہرت پا چکے تھے۔ لوگ دور دور سے اپنی امانتیں رکھوانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی جہاں دیدہ و دانشمند خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف سے متاثر ہوئیں ان میں ایک اہم صفت امانت داری تھی۔ دراصل مصطفیٰ کریم کا خاندان ہی امانت داری کے حوالے سے معروف تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب، والد عبداللہ اور چچا ابو طالب و حمزہ علیہ السلام سب امانت داری کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ اسی سلسلے کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آگے بڑھایا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے امام زمانہ علیہ السلام تک سب نے امانت داری کی تعلیم صرف اپنے قول نہیں بلکہ فعل سے بھی کی۔